بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو قصر نوشیروان کا خواب کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات قصر نوشیروان نے اس کے متعلق خواب بھی دیکھا کہ قصر ابیض وائٹ ہاؤس میں زلزلہ آیا ہے اور اس کے 14 کنکر گر گئے ہیں اور ایران کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی ہے۔ جب صبح حسب سابق شاہی دربار لگایا اور تاج سجا کر دربار میں بیٹھا اور اپنا خواب سنانے والا تھا کہ ایک خط پہنچا جس میں آتش کدے کے بجھ جانے کی خبر تھی۔ اس اسرا میں میزبان مملکت ایران کا قاضی القضاء یا مفتی اعظم نے کہا، میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سرکش اونٹوں کے پیچھے تیز رفتار عربی گھوڑے دوڑ رہے ہیں جو دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ اس خواب نے کسریٰ اور دیگر کئی لوگوں کو سخت گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ چنانچہ کسریٰ کے نائب نعمان بن منذر نے عبد المسیح غسانی کو ستی کاہن کے پاس بھیجا تاکہ اس عظیم معاملے کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ جب شہنشاہ کسریٰ کے پیچھے بھیجے ہوئے آدمی ستی کاہن کے پاس پہنچے تو اس وقت اس پر سکرات موت کا عالم طاری تھا۔ جب عبد المسیح اس کے پاس آیا اور ابھی وہ اس کے قیام سے باہر ہی تھا کہ ستی نے اسے آواز دی اور اپنی کہانت کے زور سے وہ سب کچھ بتا دیا جس کی ابھی اس نے خبر بھی نہ دی تھی۔ ستی کاہن نے کہا، اے عبد المسیح، تم ستی کی طرف اس وقت آئے کہ ستی سفر آخرت کی طرف سفر باندھ رہا ہے اور شہنشاہ نوشیروان کا قاصد بن کر ان چند واقعات کے بارے میں پوچھنے آیا ہے جو دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ستی کاہن نے کہا، اے عبد المسیح، تم اونٹ پر سوار ہو کر میرے پاس آئے ہو اور بے شک بڑے دور دراز کا سفر کر کے آئے ہو۔ تمہیں بنی سامان کے بادشاہ کسریٰ نے بھیجا ہے تاکہ تم محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور خواب کے بارے میں پوچھ سکو، جس میں اس نے دیکھا ہے کہ سرکش اونٹوں کے پیچھے عربی گھوڑے دوڑے ہیں جو دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کو ملک میں پھیل گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے عبد المسیح، جب تلاوت کی کثرت ہو جائے گی، صاحب عصا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائیں، وادی سما بہنے لگی، بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور فارس کے آگ بجھ جائے تو پھر ملک شام ستی کے لیے شام نہیں رہے گی، پر جتنے کنکر کسریٰ کے محل کے گرے ہیں ابھی اتنے ہی بادشاہ ہوں گے، یکے بعد دیگرے حکومت کریں گے، پھر اس کا سلسلہ حکومت ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کہن اعظم گرا، اس کی روح دار فانی سے کوچ کر گئی۔ کسریٰ کا خواب اس کی بادشاہت کے خاتم کا الارم تھا۔ عبد المسیح بتاتے ہوئے جواب قلم بند کیا اور شہنشاہ ایران نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہوا، اسے تمام احوال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، جب تک ہمارے 14 افراد حکومت کریں گے اس میں ایک طویل عرصہ باقی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے انداز عجیب ہوتے ہیں۔ اگلے 4 سالوں میں ہی 10 حکومتیں انجام کو پہنچ گئیں۔ ان 14 بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ یزدجرد بن شہریار تھا جس کی حکومت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اپنے انجام کو پہنچی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ملک کو فتح کیا، اس کے بعد کوئی بھی بادشاہ اس قوم سے نہیں آیا۔ اسی طرح 31 ہجری میں وہ تمام بڑے بڑے متکبر بادشاہ سارے کے سارے زمین میں تہہ خاک ہو گئے۔ 3164 سال حکومت کرنے کے بعد ایرانیوں کی حکومت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آفتاب جہاں تک چمک رہا ہے تا ابد چمکتا رہے گا۔ تو سامعین و ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔